السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نفل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کون سی نفل ہے، یہ کون سی نماز ہے جو 12 رکعت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا؟ تو سن لیجئے، یہ وہی 12 رکعت نماز ہے جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، یعنی جس سنت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل ہی کیا، شاید ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک کیا ہو، شاید ہی کبھی۔ اور اسی طریقے سے سنت غیر مؤکدہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ادا کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، تو اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ بولتے ہیں۔ تو دیکھیے، وہ سنتیں جو ہے، وہ 12 رکعت جو ہے، نوافل جو ہے وہ کون سے وقت میں کتنی رکعت ہے، 12 رکعت مکمل پڑھنی ہے، ایک ساتھ تو پڑھنی نہیں ہے، الگ الگ پڑھنی ہے۔ تو کس طرح پڑھنی ہے، ذرا اس کی تفصیل آپ لوگ سنتے جائیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں فجر سے۔ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے۔ تو سنت مؤکدہ پہلے پڑھنا ہے، بعد میں فرض نماز ادا کرنی ہے۔ تو لہذا فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ کسی وجہ سے اگر یہ نماز جو ہے آپ نہیں پڑھ سکے، مثال کے طور پر وقت نہیں تھا، جیسے مسجد میں داخل ہوئے وقت ختم ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو جماعت میں شامل ہو جانا ہے، یا اتنا وقت ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر اتنا وقت ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو 4 رکعت پہلے پڑھنا ہے فرض نماز سے پہلے۔ تو 4 رکعت فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت یہ ہے۔ اب فجر میں جو 2 رکعت سنت پڑھے تھے، دونوں ملا کر کے 6 رکعت نماز ہو گئی۔ پھر فرض نماز 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہے۔ 2 رکعت سنت جو پڑھیں گے تو دونوں ملا کر کے 6 رکعت یہ، اور فجر میں 2، تو 8 رکعت ہو گئی۔ اصل میں سنت مؤکدہ نہیں، سنت غیر مؤکدہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس سنت کو ترک بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز فرض نماز 3 رکعت، پھر اس کے بعد جو 2 رکعت جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے 10 رکعت نماز، 10 رکعت ہو گئی، 6 ظہر میں اور 2 فجر میں، تو 8، مغرب میں 2 تو 10۔ اور عشاء کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر مؤکدہ، یہ مراد نہیں ہے۔ تو فرض نماز کے بعد 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو کل یہ 12 رکعت نوافل یا سنت مؤکدہ ہی کہیے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 12 رکعت فرض کے علاوہ نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ روزانہ 12 رکعت کا ہم اہتمام کریں گے، روزانہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے فرض کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ ان سنت اور نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو پر فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نماز ہے، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور تہجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ سب ساری نمازیں ہیں، الگ الگ وقتوں میں جو ہے، اور کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، انشاءاللہ یہ سب کی ویڈیو جو میں الگ بناؤں گا۔ صرف آپ اس ویڈیو پر اکتفا کریں کہ 12 رکعت سنتیں جو ہے پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم سے پوچھنے کے لیے چلے آتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا ہے کہ یہ سنت چھوڑ دے، وہ سنت چھوڑ دے۔ ارے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے میں آپ کا کتنا وقت چلا جاتا ہے؟ 10 منٹ تو لگتا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر ٹھیک سے 12 رکعت اگر سنت جو ہے 5 وقت کی نماز میں آپ کو ادا کرنی ہے، تو 12 رکعت پڑھنے کے لیے بہت زیادہ اگر آپ کا وقت لگے گا، تو میں سمجھوں گا تو 20 منٹ۔ تو 20 منٹ اگر 20 منٹ 24 گھنٹے میں، یعنی 5 وقت میں 20 منٹ آپ کا نکل گیا اگر 12 رکعت پڑھنے میں، تو کون آپ کا نقصان ہو جا رہا ہے، کس چیز کا آپ کا نقصان ہو رہا ہے؟ تو لہذا ان سنتوں کو اتنا ہلکا نہ سمجھے کہ آدمی اس کو ترک کر دے۔ ہاں، آدمی مجبور ہے، اور آدمی جو ہے پریشانی کی حالت میں ہے، بیماری ہے، کوئی اور عذر ہے تو اور سی بات ہے، لیکن ایک عام بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فرض نماز پڑھ لیے، کبھی سنت پڑھے کبھی نہیں پڑھے، ایسی عادت نہیں۔ خاص طور سے ظہر کی جو 4 رکعت جو سنتیں ہیں، لوگ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے یہ 4 رکعت جو سنت جو پڑھی جاتی ہے ظہر سے پہلے، تہجد
کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نماز یعنی سنت موقدہ 4 رکعت جو فرض ظہر سے پہلے جو ہے اگر کسی وجہ سے یہ سنت چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کا اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔